بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار میں ایک دن ایک کسان بظاہر سادہ سی درخواست لے کر سلطان کے پاس پہنچا اور اس نے سلطان سے یہ التجا کی کہ سلطان معظم، ہمارے ایک پڑوسی نے کسان نے اس پر اپنی ایک گائے چوری کا الزام لگایا ہے، اور یہ ایک غلط الزام ہے، اور ہمارے اس علاقے کے قاضی نے اس سے پیسے لے کر مجھ پر یہ جرم لگا دیا ہے کہ تم ہی چور ہو اور تم نے ہی چوری کی ہے، حالانکہ میں تو ایک غریب آدمی ہوں، اور مجھ میں اتنی جرت بھی کہاں سے آئی کہ میں ایک غریب آدمی بھلا یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ لہٰذا آپ سے میری التجا ہے، آپ مجھے فی الفور انصاف دلائیں، اور ساتھ ساتھ مجھ کو اس پڑوسی نے جان سے مارنے تک کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ ان سب کی باتیں سن کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فیصلے پر جلدی کرنے کی بجائے اب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذاتی طور پر اس معاملے کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے کسی بھی قاضی کی مدد نہ لینے کا بھی فیصلہ کیا۔ سلطان نے اس کسان کے گاؤں کا دورہ کیا، کچھ لوگوں سے بھی اس بارے میں پوچھا کہ آیا کون چور ہے اور کون چور نہیں، کیونکہ اس پر الزام لگایا گیا تھا۔ کیا اس بوڑھے کسان پر لگایا گیا الزام سچ ہے یا وہ کسان ہی جھوٹا ہے، اس نے واقعی ہی کسی کی گائے چرائی ہے؟ سلطان نے دن دہاڑے میں ان سب سے پوچھا تو سب نے یہی کہا کہ سلطان معظم، یہ بوڑھا کسان چور ہے، اور اس نے واقعی ہی چوری کی ہے، اور اس نے اپنے پڑوسی کی گائے بھی چرائی ہے۔ تو اتنے میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ انہوں نے بھیس بدلا اور رات کے وقت نکل گئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلطان کو بخوبی معلوم تھا کہ یہ ایک ایماندار شخص ہے، یہ ایک ایماندار بوڑھے شخص کا گھر ہے۔ اس نے یعنی اس بوڑھے شخص نے اپنے ہی بیٹے کے خلاف حق اور سچ کی گواہی بھی دے دی تھی۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ شخص سلطان کو اندر لے گیا، اور سلطان نے اس سے اس بارے پوچھا کہ کون چور ہے، اور کیا قاضی نے اس بارے حق میں فیصلہ دیا ہے اور سچ کا بھی فیصلہ دیا ہے، یا وہ فیصلہ غلط دیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ سلطان معظم، وہ کسان تو ایک غریب آدمی ہے، اور وہ کسی کا حق کھانے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے کسی کی کوئی گائے وغیرہ بھی چرائی ہے، اور نہ ہی کوئی گائے کا ایسا معاملہ ہے، نہ ہی کسی کی چوری ہوئی ہے۔ دوسرا شخص خود بخود ہی اس پر الزام لگایا ہے، اور اس نے مزید یہ بھی کہا کہ سلطان معظم، یہ صرف ایک تماشا ہے، اور ہمارے گاؤں کا جو قاضی ہے وہ لوگوں پر خام خواہ کے ظلم ہی کرتا ہے، اور لوگوں سے ناجائز طریقے سے پیسے بٹورتا ہے۔ جو قاضی کے فیصلے کو نہیں مانتا یا قاضی کی بات کو نہیں مانتا، اس پر خام خواہ کے پیسے لگا دیے جاتے ہیں، جس طرح اس شخص پر گائے کا الزام لگا دیا گیا، حالانکہ کسی کی گائے چوری بھی نہیں ہوئی۔ جب اس شخص کی یہ بات سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھیس بدل کر اس قاضی کی عدالت میں جائے گا اور پھر جا کر پتہ لگائے گا۔ مگر جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس قاضی کی عدالت میں گیا تو اس شخص کے کہی ہوئی ایک ایک بات سچ ہوئی، یعنی اس بوڑھے شخص کی کہی ہوئی ہر بات سچ ہوئی کہ وہ قاضی حق پر نہیں تھا۔ واقعی ہی وہ قاضی لوگوں سے پیسے بٹور رہا تھا،
اور جو شخص انکار کر رہا تھا اس کو دربار سے نکال دیا جا رہا تھا اور اس پر مفت کے ہی کیس بنائے جا رہے تھے۔ جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب دیکھا تو اس قاضی کو فوراً ہی نکال دیا اور اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی اور جائیداد لے کر سب غربا میں تقسیم کر دی۔ لکھا جاتا ہے کہ اس کے بعد سلطان کی سلطنت میں دوبارہ کسی میں بھی اتنا ہمت نہ ہی ہوئی کہ دوبارہ کسی سے حق کسی کے اس طرح کے غلط فیصلے کر سکیں، اور اس طرح کسی بھی اس شخص کو بھی، اس بوڑھے شخص کو بھی اس کے سچ بولنے کی خاطر اس کو خوب انعام و کرام سے بھی سلطان نے خوب نوازا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔